زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی، اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، جب پیدا ہوئے تو بول نہیں سکتے تھے. اے اللہ، یہ بولنا تو نے سکھایا، زبان تو نے دی، علم تو نے دیا، ہنر تو نے دیا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. حضرات، میں اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ولی کی محبت میں یہاں حاضر آئے، اور اللہ کے ولی کی محبت میں بیٹھنے سے، ولیوں کے مزاروں پر حاضری دینے سے ہمارا فائدہ اور بینیفٹ کیا ہے؟ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ تو حضرات، قرآن پاک کی سورہ کہف گواہ ہے. قرآن پاک کی سورہ کہف، یہ میں کسی اور کتاب کی بات نہیں بتا رہا، کسی مولوی کی بات نہیں بتاتا، میں احکم الحاکمین پروردگار کے قرآن کی بات بتاتا ہوں. اللہ کے ولیوں سے محبت اگر تمہیں دیکھنی ہے، سورہ کہف دیکھو کہ اللہ کے کچھ ولی جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اللہ کی محبت میں نکلے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا. جب کتا چلا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یار تو ہمیں پکڑوا دے گا، یہ کتے سے مارو. کتے کو مارا، ڈانٹا کتے کو، کتا بھاگا، پھر چل پڑا. کتے کی عادت ہوتی ہے نا، پھر مارا، پھر چلا، پھر مارا، پھر چلا. کتے نے کہا اے اللہ مجھے زبان دے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس کا اظہار کر دوں. سبحان اللہ. اللہ نے اسے زبان دی. کتا انسانی زبان میں بولا اور کہا اے اللہ کے دوستو، تم اللہ کی محبت میں جا رہے ہو اور میں تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں پکڑواؤں گا نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا، مجھے بھی ساتھ لے لو. بس کتا ساتھ چلا اور بیٹھا. اللہ کو کتے کے، اللہ کے اپنے ولیوں کے ساتھ چلنا اور بیٹھنا اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک نے اس کا ذکر کر دیا اور اس طرح ذکر کیا وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا ہے. اب کتے کو ولیوں کی محبت میں بیٹھنے کا انعام کیا ملا؟ کتے کو انعام یہ ملا، یہ انعام ملا کہ کل قیامت کے دن، اچھا یار رکنے میں ایک مسئلہ بتا دوں، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، یہ بات مانتے ہو تو حساب ہوگا؟ بھئی جو یہ نہ مانے تو وہ ایمان والا نہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نہیں مانتے. حساب ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں. حساب ہوگا انسان اور جنات اور تمام چرند پرند سب سے. لیکن جنت اور جہنم میں دو ہی لوگ جائیں گے، انسان اور جن. یہ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی. اچھا بچے جانور، بکری، بکرا، اونٹ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، یہ جانور، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان سے بھی حساب ہوگا. اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو انسان سے اس کا بدلہ دلایا جائے گا اور پھر سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا. کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا. اب مزے کی بات سنیں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں نکلنے والا یہ کتا جب کل محشر کا دن ہوگا، میزان لگا ہوگا، پل صراط سے گزرتے لوگ ہوں گے، اللہ کے ولیوں کی محبت والا کتا آئے گا. سارے جانوروں کو مٹی بنایا جائے گا مگر اس کتے کو باقی رکھا جائے گا. اللہ اسے انسان کی شکل عطا کرے گا اور جنت میں بھیجے گا. اے وزیر گنج کے زندہ دل مسلمانوں، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والوں، جب قوم بنی اسرائیل کے ولیوں سے کتا محبت کرے تو اللہ اسے جنت دے دیتا ہے. ہم نبی کے عاشق، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے امتی جب اپنے پیارے آقا کے ان غلاموں سے، ان ولیوں سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان.
تکبیر نعرہ رسالت۔ ابھی اٹھنے کی نہیں ہو رہی، ضرورت سے اگر کوئی اٹھے تو میں اٹھنے دو، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ ضرورت بھی تو ہے، ضرورت سے اٹھنا پڑے۔ ہاں نہیں اٹھنے دو، ضرورت تو کام خراب ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو ایک بات ہوگی، اللہ کے ولیوں کی محبت میں بیٹھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات تو اس سے پتہ یہ چلا، آپ کا مائک لگانا، ڈیکوریشن کرنا، خرچ کرنا، عالموں کو بلانا، اماموں کو بلانا، انہیں کھانا کھلانا، یہ سجاوٹ کرنا کوئی ضائع نہیں جائے گا۔ ایک ایک چیز کے بدلے میں اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات چاہتا ہوں، اللہ اپنے ولیوں کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اس دی ہوئی طاقت سے سیکنڈوں میں اپنے مریدوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ سیکنڈوں میں میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا چاہنے والا مغرب میں ہو اور وہاں وہ مجھ سے مدد مانگے تو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں وہیں سے اس کی مدد کر دوں گا۔ وہیں سے آپ کو یہ کہے کہ یار یہ مول صاحب نے سنا دیا غوث اعظم کا بیان، یہ قرآن میں کہا، حدیث میں کہا ہے، آج کل قرآن سے دلیل مانگی جاتی ہے، تو میں قرآن سے اس کا ثبوت تمہیں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں پڑھ کر کے دیکھو، سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، سلیمان علیہ السلام بہت بڑی حکومت، انسان پر بھی، جنات پر بھی اور جانوروں پر بھی، سب پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ انسان، جنات، جانور۔ اچھا یہاں ایک مزے کی بات بتا دوں تمہیں، سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت سب پر تھی، اپنی بات روک کے ایک بات بتاتا ہوں تمہیں، تو ایک دن سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں تیری کل مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ایک مہینہ، تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ جنات بھی میرے تابع، انسان بھی میرے تابع، جانور بھی میرے تابع، پرندے بھی، چرندے بھی، سب، تو میں سب کی دعوت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، مولا تو پھر ایک ہفتے کی دے دے اجازت، ایک ہفتہ کر دوں دعوت۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو اللہ نے فرمایا، اے سلیمان ایک ہفتہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر کہا، مولا ایک دن کی دے دے، کہا کہ ایک دن بھی تو نہیں کھلا سکتا۔ پھر کہا، مولا ایک ٹائم کی اجازت تو دے ہی دے کہ پوری مخلوق کی ایک وقت دعوت کر دوں۔ کہا کہ ایک وقت دعوت کر دوں۔ دیکھیں اللہ کا فضل، دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیسے کھلاتا ہے۔ ایک ٹائم اللہ نے فرمایا، اچھا نہیں مانتا تو ایک وقت کی دعوت ہے، دوپہر کی دعوت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دوپہر کی دعوت کر دی، کھانے تھے۔ اچھا کھانا بنانے میں دیر تھوڑی تھی، جنوں کو حکم دیا، جنات سے کہا دسترخوان بچھا دو، کھانے بناؤ۔ تمام دیگیں چڑھ گئی، کھانے تیار ہونے لگے۔ صبح کے 11 بج گئے۔ اب جو جانور تھے، اللہ کی مخلوق بھوکی، اللہ سے کہا، مولا 11 بجے تک ہمارا پیٹ بھر جاتا تھا، آج ہم بھوکے کیوں ہیں؟ آواز آئی کہ آج دعوت سلیمان کی طرف ہے، آج دعوت سلیمان کی طرف ہے، اس سے کہو دسترخوان بچ گیا، کھانے سج گئے، 11 بج گئے، دوپہر تک کھانے پکے۔ ایک مچھلی نکلی اور کہا، اے سلیمان ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمارا اللہ 11 بجنے سے دوپہر ہونے سے پہلے پہلے ہمارا پیٹ بھروا دیتا تھا، آج تو نے ذمہ داری لی ہے تو کھلائے گا کب؟ کھلائے گا کب؟ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، جنوں سے کہا کہ دسترخوان بھرا ہے، جنات نے کہا حضور دسترخوان پھول بھرا ہے، پھول ہے۔ دسترخوان کتنا بڑا تھا؟ دسترخوان تھا اگر ایک طرف سے کوئی چلے تیزی کے ساتھ تو 1 مہینے میں دوسرے کنارے پر پہنچے، اتنا بڑا دسترخوان تھا 1 مہینے میں، اور ادھر سے چلے تو چوڑائی میں بھی 1 مہینہ لگے، اتنا بڑا دسترخوان۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جنات اور انسان تم خاموش رہو، پہلے دریا کی جانوروں کی دعوت کر دیتا ہوں۔ جو مچھلی منہ اٹھا رہی تھی اس سے کہا کہ یہ دسترخوان لگا ہے، کھا لے، پیٹ بھر لے اپنا پہلے، اس کے بعد میں اوروں کو کھلاؤں گا۔ اب وہ ایک دریا کی ایک مچھلی، دریا کی توجہ ہے، دھیان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دریا کی ایک مچھلی اٹھی اور اٹھ کر کے جب اس نے کھانا شروع کیا تو دسترخوان کے ایک سرے سے جب کھانا شروع کیا تو صرف کھانا نہیں، جب اس نے لقمہ بنایا اور کھایا تو اس کے منہ میں وہ کھانا بھی آ رہا تھا
اور کھانے کے ساتھ ساتھ پلیٹیں بھی غائب ہو رہی تھی. میں پلیٹوں کے، میں دیگوں کے، میں دسترخوان کے، میں بوٹیوں کے، سب اکیلی کھا گئی. ایک مچھلی سب کھا گئی اور سب کھا کے کہا اے سلیمان اور کچھ ہے، اور کچھ ہے، یہ ایک لقمہ ہے، میرا اللہ روز مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں سبحانکا سبحانکا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے پاکی ہے، یہ تیرے بس کا کام ہے کہ تو مخلوق کو کھلا سکتا ہے، کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں کھلا سکتا. بے شک بے شک. ہاتھ جوڑ لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سب کو روزی دیتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں یہاں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا ولی اگر چاہے دور سے بھی ہماری مدد کر دے گا. میرے غوث چاہیں گے تو اگر بغداد میں وہ مزار ہے ان کا تو یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی سورت نمل، سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس لگائی. جیسے آپ بیٹھے، سلیمان علیہ السلام خط پہ بیٹھے تھے اور اپنی مجلس کے لوگوں سے کہہ رہے تھے، حضرات کہہ رہے تھے کہ لوگوں، ملکہ بلقیس، ایک ملکہ بلقیس تھی جو چاند و سورج کو پوجتی تھی، وہ آ رہی تھی. یوں سمجھ لو کہ وہ مثال کے طور پہ جیسے کہ مولا روڈ پہ آ چکی ہو. اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. آ کہاں سے رہی تھی؟ جس جگہ سے آ رہی تھی اس جگہ میں 1 مہینہ جانے میں لگتا اور 1 مہینہ آنے میں لگتا. اتنا لمبا سفر. یہاں اتنی قریب مجلس لگی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے دوپہر تک چلتی تھی. کب تک چلتی تھی؟ صبح سے، سب بولے آپ، صبح سے دوپہر تک. تمہارے بولے میں پابند نہیں ہے، صبح سے دوپہر تک. یہ تو مسکرا گئے، پر تمہارا مسکرانے ہوتے ہیں جو مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئے. یہ لب کشا ہوا کہ گلستہ بنا دیا. حضرات تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس بھری محفل میں انسان اور جناتوں میں ہے کوئی ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر کے لے آئے یہاں؟ 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں، اور بلقیس آ چکی ہے. ہے کوئی؟ تو اللہ کا قرآن بولتا ہے اس مجلس سے ایک جن کھڑا ہوا، ایک جن کھڑا ہوا. قرآن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نام کا ایک جن کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا حضور یہ خدمت میں انجام دوں، میں لے کر کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آئے گا؟ کتنی دیر میں؟ تو جن نے کیا کہا قبل ان تقوم من مقامک، یہ مجلس آپ کی برخاست ہو نہیں پائے گی کہ میں تخت لے آؤں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے جلدی چاہیے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، بلقیس آ چکی ہے، میری مجلس برخاست ہو جائے تو پھر کمال ہی کیا ہوا. اس سے بھی جلدی چاہیے. جب حضرت نے اتنا فرمایا تو جن بیٹھ گیا. کسی جن میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو. یہاں سے معلوم ہوا جہاں جنوں کی طاقت بھی دم توڑتی ہے، اللہ کے ولی کی طاقت وہاں سے پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کا قرآن بولتا ہے قال الذی علم من الکتاب، ایک کتاب کا علم رکھنے والے، زبور کا علم رکھنے والے اللہ کے ولی عاصم بن برقیہ کھڑے ہو گئے. کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے ولی عاصم بن برقیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ کہا حضرت یہ خدمت میں انجام دوں گا، یہ خدمت میں انجام دوں گا، میں لے کر کے آؤں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ تو دوپہر تک لائے گا، یہ تو دوپہر تک لائے گا. تم کب تک لاؤ گے؟ کتنی جلدی لاؤ گے؟ تو قرآن نے پکار کے کہا، قرآن بولتا قال الذی علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے حضرت آپ پلک بعد میں چھٹیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا. تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے. کبھی حضرت سلیمان نے اپنا پلک مارا تھا کہ تخت پڑا تھا. جب تخت دیکھا ہے تو اللہ کا ولی بھی بولتا ہے، سلیمان بھی بولتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ ہندوستان، سرزمین وزیر گھر. حضرات اب آپ یہاں سے سمجھ گئے، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو سمجھ گئے ہوں گے یہ کس کی بات کی میں نے؟ ولی کی. کون سا ولی؟
سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی، قوم بنی اسرائیل کا ولی، قوم بنی اسرائیل کا ولی اتنا طاقتور، اتنا شکتیشالی، اتنا پاورفل کہ وہ سیکنڈوں میں 2 مہینے کا سفر طے کر کے وزنی تخت کو لا کے ڈال سکتا ہے، تو محمد رسول اللہ کے زمانے کا ولی غوث اعظم جنہوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، وہ غوث اعظم کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کی ہم وقت مدد کی ہے، وہ غوث اعظم کہ جو مریدوں کی ہر چال پر خبر رکھتے ہیں، وہ غوث اعظم اگر اپنے مریدوں کی بغداد میں رہ کر دنیا میں کہیں بھی مدد کر سکتے ہیں تو حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات کیا ہے؟ معلوم ہوا میرے نبی کے زمانے کے ولی بھی ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ ہم ایک بزرگ کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہیں اور بزرگوں کا فیضان ہم سب لوٹتے ہیں، ہم مزاروں پہ جانے والے ہیں، ہم مزاروں پر جا کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں۔ اللہ ان ولیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرات اب میں دوسرا رخ بیان کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے آقا کی معراج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، میرے آقا کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ اچھا یہ دیدار کسی اور نبی کو کرایا نہیں کرایا، کسی اور رسول کو نہیں کرایا، اپنے محبوب کو کرایا۔ دیدار کرانے کی شان بڑی نرالی۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ شروع ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر سدرہ اور سدرہ سے بھی اوپر لامکہ تک کا سفر، اس کا ذکر ہے قرآن کی سورہ نجم میں ہے۔ مولا صاحب والنجم اذا ہوا ما ول صاحبکم وما غوا، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا تو اس وقت میرے نبی آرام فرما رہے تھے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر، جن کا مکان حتیم کعبہ کے قریب تھا، اس لیے مسجد حرام کا ذکر کیا۔ جبرائیل آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، 3 بڑے بڑے فرشتے اکیلے نہیں آئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان تینوں فرشتوں کے ساتھ علماء نے فرمایا ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ہر فرشتے کے ساتھ کتنے؟ 70,000 فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ معراج کا ذکر ہے۔ جب معراج کا ذکر ہوتا ہے نبی کے چاہنے والوں کی دل کھل جاتے ہیں، دل کی گلی کھل جاتی ہے، ان کے چہرے منور ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے جان کو مصیبت میں ڈال کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ کیوں نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو جبرائیل کو بھیج دیا۔ جب جبرائیل پہنچے تو عالم کیا تھا؟ میرے نبی کی شان یہاں سے تمہیں پتہ چلے گی۔ عالم یہ تھا کہ میرے نبی سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے کہا اے مولا یہ حبیب تو آرام فرما رہے ہیں، کیا کروں؟ آواز دے کے اٹھا دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہوگی۔ پھر کیا کروں؟ آواز دی جبرائیل، میرے محبوب کے لبوں، میرے محبوب کے تلوے پر اپنے ہونٹ رکھ دے، چوم لے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ جو فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، اس کے لب اور مصطفیٰ جان رحمت کا تلوہ، پتہ یہ چلا جبرائیل کے لب کی وہ اہمیت نہیں جو میرے نبی کے تلوے کی اہمیت ہے، جو نبی کے تلوے کی اہمیت ہے۔ اسی لیے جبرائیل نے اپنے لبوں کو لگایا، میرے آقا بیدار ہوئے۔ جیسے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب منظر ہے۔ میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہے اور فرشتوں کے جھرمٹ کو دیکھا ہے۔ میرے آقا سے جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ اشتاق لقاءک الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے محبوب یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ جنتی جوڑا پہن لو، یہ آپ کے لیے براق سوار ہے، اس براق پر سوار ہو جاؤ۔
حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے نبی کو جب معراج ہوئی میرے نبی کو، تو یہ سفر بڑا طویل، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں اور آسمانوں سے یہ سارا سفر طے کر کے نبی آئے، تو جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر گرم تھا۔ اچھا بستر کتنی دیر تک گرم رہ سکتا ہے ابھی ہمارا؟ 1 منٹ 2 منٹ اتنی دیر تو رہے گا، اور ہم دروازے کی کنڈی کھول کے گرا دیں تو وہ کتنی دیر تک ہلے گی؟ 2-3 سیکنڈ ہی ہلے گی، بس 4-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہل سکتی ہے۔ میرے نبی اتنا سفر طے کر کے آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اور جو وضو کیا تھا نا پانی سے، وہ پانی کے قطرے چل رہے تھے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گئے۔ اب کوئی کہے گا یار تم تو ایمان والے ہو، مان لو گے، عقل والوں کو بھی تو بتایا جائے گا کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے گھڑی تو چلائی، پہلے گھڑی چلاتے تھے، ہم سب مانتے تھے، گھڑی میں اگر 12 بجے ہوں تو دونوں سوئی 12 بجے پہ ہوں گے، اور ٹھیک 12 بجے ہم گھڑی کا سیل نکال لیں، گھڑی کا سیل نکال لیں، اور اسے ہم 1 مہینے کے بعد ڈالیں سیل کو، تو وہ کہاں سے چلے گی سوئی؟ 12 سے چلے گی۔ 2 مہینے کے بعد ڈالیں تب بھی 12 سے چلے گی۔ اجی کتنے لمبا طے کر دیں، جب سیل ڈالیں گے تبھی وہ چلے گی، وہیں سے چلے گی۔ تو یوں سمجھو اس کائنات کی جان ہے مصطفیٰ، اس کائنات کا سیل ہے مصطفیٰ، طاقت ہے مصطفیٰ، اس کی جان مصطفیٰ ہے۔ جب تک نبی رہیں گے کائنات چلتی رہے گی، آسمان گردش کرے گا، نبی رہیں گے ستارے چلیں گے، نبی رہیں گے آسمان پر چاند چلے گا، نبی رہیں گے سورج نکلے گا، نبی رہیں گے انسان چلے گا۔ جب نبی نہ ہوں گے تو یہ جو چیز جہاں ہے وہی رک جائے گی، سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، ستارے اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، انسان اپنی جگہ، پانی اپنی جگہ، دریا اپنی جگہ، ہوا اپنی جگہ، کیونکہ جانے کائنات تو نکل چکے ہیں۔ تو بس یوں ہی سمجھ لو معراج کی رات میں مصطفیٰ کو جب خدا نے بلایا تو یوں سمجھو کہ جانے کائنات کو بلا لیا۔ جب جانے کائنات کو بلا لیا تو وہ پوری دنیا جان ہو گئی، اسے کیا پتا، روکنے والی سوئی کو کیا پتا کہ میرے اندر سے سیل غائب ہے، طاقت غائب ہے، اب میں چل نہیں سکتی۔ اسی لیے بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، نہ جانے کب تک وہاں رہے، کوئی بتا نہیں سکتا کب تک رہے ہو، جب تک بھی رہے ہو۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے جب آئے تو دنیا میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ جیسے ہی میرے نبی آئے، آتے ہی پانی چلنے لگا، کنڈی وہیں سے ہلنے لگی، بستر گرم رہا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، کسی نے اس لیے کہا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ ادھر گئے اور ادھر آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، ایک پل میں ادھر گئے ادھر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا حضرات، اب آپ نے ایک کے سن لیا، اب اسی پر میں ایک بات اور بتا دوں۔ ایک بڑی عظیم کتاب میں لکھا ہے، میں نے تو ایسے سمجھا دیا، آپ کی سمجھ میں آگے سمجھ میں نہیں، اس لیے میرے باس بھی یہ تقریر کر رہے تھے، غوث پاک کو جانتے ہو، بلیوں کے سردار، یہی تقریر کر رہے تھے معراج۔ ایک یہودی جا رہا تھا، غیر مسلم، نان مسلم، وہ بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، بیت المقدس، کعبہ جو ہے وہ سعودی میں ہے، مکہ میں، اور بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین میں ہے۔ اتنا لمبا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے 500 میل، 500 برس کا سفر۔ کتنا؟ اگر کوئی تیز سواری سے چلے تو 500 سال میں ایک آسمان پر پہنچے، پھر اس میں 500 سال میں یہ آسمانوں کا سفر۔ تو غوث پاک فرما رہے تھے اتنا لمبا سفر کر کے میرے نبی آ گئے، اور وہ جو وضو کر کے گئے تھے اس کے قطرے چل رہے تھے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، یہودی اٹھ کے چل دیا، وہ نان مسلم چل دیا، بولا یار یہ تم جگہ جھوٹی ہے۔ وہ کیا چل دیا؟ بولے یار یہ تم جگہ جھوٹ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بزرگ کوئی اچھی بات بتاتے ہوں گے، یہ تو پیور جھوٹ ہے۔ مگر
تم نے سنا ہوگا عالموں کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے بولو، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ۔ عالم زبان پہ فتویٰ دے گا، ولی دل کو دیکھ لے گا، ولی دل کو دیکھ لیتا ہے، دل کے حالات کو پڑھ لیتا ہے۔ میرے غوث نے پڑھ لیا پڑھنے والے کی بات کو، یہ چل دیا۔ چلتے چلتے راہ میں اسے ایک مچھلی فروش ملا، اس نے بڑی اچھی خوبصورت مچھلی خریدی اور خرید کے گھر میں پہنچا، اور گھر جا کر کے اپنی اہلیہ کو دیا اور دیکھ کر کے کہا آپ اسے بنائیے، ہم ابھی دریا میں جاتے ہیں، غسل کر کے ابھی واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ کپڑے لیے چل دیے دریا کی طرف، دریا کے کنارے پہ پہنچے، نئے کپڑے بھی وہاں رکھے اور پرانے کپڑے بھی اتارے، اور جو چیز باندھنی تھی وہ باندھی، دریا میں اتر پڑے۔ دریا میں اترنے کے بعد غوطہ لگا لیا، غوطہ لگایا ہے، اور غوطہ لگا کے جب اٹھے ہیں تو منظر بدل چکا ہے، حیات بدل چکی ہے۔ غوطہ لگایا تھا آدمی تھا، اٹھا ہے عورت بن چکا ہے۔ بڑی حیرت میں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں مرد سے عورت کیسے بن گیا۔ اب جب نظر کر کے دیکھی میرے کپڑے کہاں ہیں، تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہاں کپڑے موجود ہیں، نہ وہ ساحل ہے، نہ وہ دریا ہے، نہ وہ جگہ ہے، نہ وہ صحرا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں آ کہاں گیا، یہ کیا ہو گیا ہے، نہ وہ دریا ہے، نہ ساحل ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ میں وہ رہا جو تھا، میں کیا سے کیا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شہزادے کا گزر ہوا، ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یار بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہے، اس نے رکا اور رک کر کے اپنی چادر دی، کہا یہ اوڑھ کے باہر نکلو۔ باہر نکالا، گھوڑے پر بٹھایا، کپڑے پہنا کر کے، اور پھر اپنے محل لے گیا۔ ابھی حیرت میں تھا کہ یہ ہو کیا گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، کیا گیا میرے ساتھ، میری بیوی کہاں رہ گئی، میرا گھر کہاں رہ گیا، میں آدمی سے عورت بن گیا۔ مگر یہ بول نہیں رہا، یہ کہتا یہ ہو کیا گیا، کہ اتنے میں یہ سوچ رہا تھا گھوڑا محل میں پہنچ گیا۔ جیسے محل میں پہنچا، شہزادے نے حکم دیا اسے دلہن بنا دو، ہم اس سے شادی کریں گے۔ ابھی اور حیرت میں کہ اب کیا ہوگا، اب تو شادی ہو جائے گی۔ دلہن بنا دیا گیا، سجا کر شادی کر دی گئی۔ جب شادی ہو گئی تو پھر وہ میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ اب 1 سال بیتا، 1 بچہ ہو گیا، 2 سال بیتے، 2 بچے ہو گئے، 3 سال بیتے، 3 بچے ہو گئے۔ جب 3 بچے ہو گئے تو پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ 3 بچوں کے بعد اس کے من میں پھر خیال آیا، اچھا یہ خیال پیدا کون کرتا، اللہ، خیال پیدا کرنے والا اللہ، جب تک چاہے بھلا دے، جب چاہے یاد کرا دے۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمیں یاد ہی نہیں آتی، اور جب یاد آتی ہے کوئی چیز تو اچانک یاد آتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ چاہتا ہے بھلا دیتا، چاہتا ہے یاد کرا دیتا۔ ابھی یہ بھول گیا، جب کچھ دن کے بعد جب 3 بچے ہو گئے تو اسے یاد آیا کہ یار میں نہانے کے لیے جاؤں گا۔ اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہانے کی اجازت دے، اس جو برابر میں اپنے دریا ہے، اس دریا میں جا کر میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا جائیے، کنیزوں کو ساتھ لے جائیے۔ اس نے بہت ساری کنیزوں کو ساتھ لیا، کیونکہ شہزادی تھی نا، کنیزیں ساتھ ہیں، غلمان ساتھ ہیں، چل دیے۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو کنیزوں نے چاروں طرف سے گھیرا بنا لیا، پردہ کر لیا، آڑ کر لی، کیونکہ یہ نہانے والی کوئی عام نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بیوی ہے، شہزادی ہے۔ چاروں طرف سے پردہ کر لیا، جب چاروں طرف سے پردہ کر لیا، آڑ کر لی، تو پھر اس کے بعد کپڑے اتارے، اور کپڑے اتار کے اس نے غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کے جب وہ اٹھی ہے تو اب جب اٹھی ہے تو نہ وہ کنیزیں تھی، نہ وہ غلمان تھے، نہ وہ نوکر تھے، نہ وہ چاکر تھے، نہ وہ کپڑے تھے، نہ وہ جسم تھا، نہ وہ دریا تھا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ 3 سال کی مدت میں جو وہ وہاں رہی تھی سب کچھ غائب ہو گیا۔ اب جب سر نکلا ہے تو پھر وہی آدمی جو 3 سال پہلے غوطہ لگایا تھا، وہی آدمی، اس نے حیرت میں اپنے جسم کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں تو مرد ہو گیا۔ یہ حیرت میں پہچان رہا تھا، یار میں تو مرد ہو گیا۔ بہت جلدی دریا سے باہر نکل گیا کہ دوبارہ غضب نہ ہو جائے، بہت جلدی نکلا بولے دوبارہ نہ ہو جائے، جلدی باہر نکلا اور نکلتے کپڑے پہنے۔ اور اس نے سوچا کہ یار اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا، میری بیوی کیا کہتی ہوگی، 3 سال گزر گئے، میرے بچے کیا کہتے ہوں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، اب میں کیسے پہچانوں۔ یہ سوچ میں تھا، اپنے کپڑوں کو پہنا اور بھاگا بھاگا جا رہا ہے، دریا میں مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا کہ غضب پھر نہ ہو جائے، پھر چل دیا۔ چلتے چلتے گھر پہنچا، جب گھر پہنچا تو کیا دیکھا، بیوی مچھلی کو کاٹ رہی تھی، کاٹا نہیں تھا، کاٹ رہی تھی، چھری چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کیا ہو گیا تجھے، میں تجھے مچھلی دے کر کے گیا تھا، ابھی کاٹی نہیں۔
اور بیوی کہہ رہی ہے ارے تمہیں ہو کیا گیا کہ دریا تک نہیں پہنچے واپس لوٹا نہا کے نہیں آئے ہو کیا گیا اس نے کہا کہ تو نے مچھلی کاٹی نہیں بیوی کہتی ہے تمہیں ہو کیا گیا ابھی تو گئے تھے ابھی آ گئے ابھی گئے تھے ابھی آ گئے اب اس نے کہا کہ ارے تجھے کیا معلوم ابھی آیا ہوں تجھے معلوم نہیں میں مرد سے عورت بن چکا ہوں میں کسی کی بیوی بن چکا ہوں میں کسی کے محل میں رہ چکا ہوں میں کسی کے بچوں کو جنم دے چکا ہوں ایک نہیں تین بچوں کو جنم دیا ہے بیوی کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو ارے توبہ کرو توبہ تم میرے شوہر ابھی گئے تھے ابھی آ گئے اس نے کہا تو نہیں سمجھے گی میں سمجھ گیا تو نہیں جانے گی میں جان گیا اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے وہاں سے پاک کی محفل کی طرف جاتا ہے وہاں سے پاک تقریر وہی کر رہے تھے کہ میرے آقا آئے ہیں زنجیر ہل رہی ہے بستر گرم ہے پانی کے قطرے بہ رہے ہیں بیان وہی چل رہا تھا جب یہ آدمی داخل ہوا میرے غوث فرماتے ہیں اے لوگوں آنے والے کو آگے آنے دو اسے جگہ دے دو وہ آگے آیا قدموں کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے جیسے ہی غوث کے قریب بیٹھا میرے غوث نے دیکھا اور فرمایا اے نادان سمجھ گیا یا اور سمجھاؤں معراج کا قصہ سمجھ لیا یا دوبارہ سمجھاؤں وہ کہتا نہیں حضرت جان گیا جو رب 3 سال تک مجھے کہیں رکھے اور جب میں آؤں منظر ویسا ہی ملے وہ رب اپنے محبوب کو جتنے دن چاہے معراج میں رکھے اور جب بلائے اور کنڈی ہلتی رہے بستر گرم رہے پانی کے قطرے بہتے رہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ حضرات پھر میرے نبی مسجد حرام سے نکلے حوروں کے جھرمٹ میں اور حور براق پہ سوار ہوئے کس پہ سوار ہوئے اچھا براق کسے کہتے ہیں پتا براق جو ہے یہ برق سے بنا برق کے معنی ہے بجلی کیا معنی برق کا بجلی براق برق سے بنا ہے اور برق کے معنی بجلی بس میں بہت جلد اپنی بات ختم کرتا ہوں تو برق کے معنی اس کا ویسے اصل لفظ ہے براق یعنی بہت تیز چلنے والا جیسے بجلی کی رفتار ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار اس کی یہ خچر سے کچھ بڑا گدھے سے کچھ چھوٹا اس شکل کا براق تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے حضور اس پہ بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر بیٹھے اور بیٹھ کر جب سفر کیا شان کے ساتھ سفر کیا چلتے رہے تو مدینہ آیا جبرائیل نے کہا حضور یہاں ٹھہرے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے یہاں نماز پڑھیں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزرے کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اپنے مزار میں حضور وہاں ٹھہرے وہاں بھی نماز پڑھی یہ کس نے دیکھا میرے نبی نے زمین کے اندر کا دیکھ لیا کہ موسیٰ نماز پڑھے آگے چلے پھر چلتے چلتے مسجد اقصی آ گئی جب مسجد اقصی آئی تو سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور حضرت موسیٰ بھی اسی جماعت میں کھڑے اب تم کہو گے یار پیچھے بھی دیکھا تھا کہ موسیٰ قبر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام یہاں صف میں بھی کھڑے قبر میں بھی تھے صف میں بھی تھے حضور سے پہلے وہاں کیسے پہنچ گئے تو آج کے زمانے میں تو سمجھنا بڑا آسان ہے بھئی ایک کوئی جرنلسٹ کوئی خبریں سنانے والا ایک ٹی وی پر جب خبر سناتا تو پوری دنیا سن لیتی ایک آدمی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پوری دنیا میں اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پوری دنیا میں اپنا جلوہ دکھا دے تو حیرت کی بات ہے کوئی حیرت کی بات نہیں بہرحال نماز پڑھائی مصلی امامت خالی تھا میرے نبی نے نماز پڑھائی اس کے بعد جلسہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا جلسہ ہوا سب نے تقریریں کی اس کے بعد حضور نے تقریر کی حضور نے فرمایا تمام تعریف ہے اللہ کے لیے میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں اس کے بعد حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہا اے تمام نبیوں بے شک ہم نبی ہیں کیا کہا بے شک ہم نبی ہیں لیکن جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہماری نہیں جو شان ان کی ہے وہ ہماری نہیں یہ تو سب سے اعلیٰ ہے یہ سب سے افضل ہے یہ کس نے کہا نبیوں نے کہا رسولوں نے کہا ایک مرتبہ تم بھی سب کہہ دو سب سے اعلیٰ باولا سب سے اعلیٰ باولا سب سے بالا و بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی
चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मतलब बहरहाल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, सारे आसमानों को पार कर दिया, सिदरा पे पहुंचे। जब सिदरा पे पहुंचे तो वहां जिब्राइल अमीन ठहर गए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मैं वहां आगे नहीं जा सकता। जिब्राइल ठहर गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर बिना फकत अल्लाह की मंजिलों पे पहुंचे, काबा कौसैन की मंजिलों पर फाइज हुए, अपने रब को देखा, सारे पर्दे हट गए, अपने माथे की निगाहों से अपने रब को देखा, रब ने अपने महबूब को देखा। अल्लाह ने क्या दिया, महबूब ने क्या लिया, देने वाला जाने, लेने वाला जाने, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमारे तुम्हारे लिए 50 नमाजें दी। ये आखिरी पॉइंट है। कितनी नमाजें दी? 50 नमाजें दी। छठे आसमान पे मूसा थे, छठे पे, और सातवें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। तफसील की बात है। बहरहाल जब 50 नमाजें मिल गई तो हुजूर वापस आए। जब वापस आए तो सातवें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं रोका, छठे आसमान पे हजरत मूसा ने रोका। किसने रोका? हजरत मूसा ने। बस ये आखिरी कलिमात है, उसके बाद बात है। किसने रोका? हजरत मूसा ने। और कहा या रसूल अल्लाह 50 तो बहुत है, आपसे पहले मैं आ चुका हूँ, अपनी उम्मत के दरमियान रह चुका हूँ, मेरी उम्मत पे 2 टाइम की नमाज फर्ज है। कितनी? 2 टाइम। वो 2 ही टाइम की नहीं पढ़ सके तो आपकी उम्मत ही 50 कैसे पढ़ेंगे? कम करा दे। बहरहाल मेरे आका गए, कम करा दे। अल्लाह ने, हदीस में है कि अल्लाह ने 5 कम की। फिर आए, फिर मूसा ने कहा और कराए, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस तरह 9 मरतबा हुजूर गए और आखिर में 5 वक्त की नमाज रह गई। अब मैं यहाँ एक पॉइंट बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। 5 वक्त की नमाज रह गई, 5 टाइम की। अच्छा, जब हुजूर आए थे तो 7वें पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? हजरत मूसा ने क्यों रोका? एक बात तो ये। और अल्लाह ने जब 5 देनी थी, अल्लाह तो जानता था कि 5 ही दूंगा, तो फिर पहली दफा 5 क्यों नहीं दे दी? इकट्ठी पहले 50 दी, और फिर जब गए तो 5 कम करी, फिर 5, फिर 5, फिर 5। ऐसा क्यों किया? ये 2 भी एक पॉइंट सुने और उसके बाद बात खत्म। हजरत इब्राहीम ने क्यों नहीं रोका? मूसा ने क्यों रोका? और अल्लाह को जब 5 देनी थी तो 5 ही दे देता, 50 क्यों दी? क्योंकि अल्लाह को सब जानता है। ये 50 क्यों दी? वो इसलिए कि हजरत, बस ये आखिरी पॉइंट है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने क्या कहा था? कहा था या अल्लाह तूने मुझे अपना कलीम बनाया है, या मौला तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मोहम्मद को अपना हबीब बनाया। तो कलीम और हबीब में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? मैं तेरा कलीम, वो तेरे हबीब। आवाज आई मूसा, कलीम वो होता है जो मुझसे मिलने चलकर दूर पर आए, और हबीब वो है जिसे मैं खुद बुलाऊं अपनी बात। हजरत मूसा ने पहाड़ पर खड़े होकर के कहा था, कुरान पाक में कहा था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? लन तरानी ए मूसा तू नहीं देख सकता। बस ये आखिरी पॉइंट है, लन तरानी ए मूसा तू नहीं देख सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, मूसा तू नहीं देख सकता। अगर ये हो जाए इसका मतलब तो कोई नहीं देख सकता, तो फिर हमारे नबी कैसे देखते हैं? अल्लाह ने कहा लन तरानी ए मूसा तू नहीं देख सकता। मूसा ने कहा या अल्लाह मुझे दिखा दे, अंजुर इलैका, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आई लन तरानी तू नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ने कहा जब तू जिद करता है तो हम अपनी सिफत की एक तजल्ली पहाड़ पर डालेंगे, अगर पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो तू सिफत की तजल्ली देख लेगा। कुरान गवाह है, खर्रा मूसा सईका, मूसा बेहोश होकर गिर गए, पहाड़ अपनी जगह ठहर न सका, बहरहाल मूसा देख न सका।
دیکھ نہ سکے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب موسیٰ پیغمبر کو چھٹے آسمان پر رکھا اور کہا ابراہیم تو نہ روکنا، موسیٰ روکیں گے، کیونکہ موسیٰ کی شان یہ نہیں جو میرے محبوب محمد کی شان ہے، وہ بچشمے خود مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر ہاں جب میرا محبوب میرے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائے گا تو کم سے کم موسیٰ تجھے میں اپنے محبوب کی آنکھیں دکھا دوں گا، وہ دیکھنے والی آنکھیں تو دیکھ لینا۔ اسی لیے موسیٰ نے روکا اور روک کر کے نبی کی آنکھوں میں اللہ کی نورانیت کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ارے جب کوئی حاجی آتا ہے تو ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ یہ حج دیکھ کے آیا ہے، اس نے مکہ دیکھا ہے، اس نے مدینہ دیکھا ہے، ہم اسے دیکھ لیں گے اللہ قبول کر لے گا۔ موسیٰ کی وہ شان نہیں اللہ کو دیکھ سکے، اس لیے چھٹے آسمان پر روکا اور روک کر کے کہا یا رسول اللہ نمازوں کو کم کرا دیں۔ اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ چاہتے کیا ہے، موسیٰ میرا جلوہ میرے محبوب کی نظروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں 5 نہیں دوں گا 50 دوں گا، اور پھر جب تو کم کرانے بھیجے گا ایک بار کم نہیں کروں گا، 5 کر کے کم کروں گا، 5 کر کے کم کروں گا، کیونکہ بار بار تو میرا جلوہ دیکھے، تاکہ بار بار میرا جلوہ دیکھے۔ میرے دوستو یہ موسیٰ کریم اللہ کی چاہت تھی، اس لیے اللہ نے 50 نمازیں ادا کی اور بار بار کم کر دی۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، میرے آقا کی خواہش تھی۔ بہرحال اللہ نے ہمیں 50 نمازیں دی، 5 دے دی بعد میں، اور ثواب 50 کا ہمیں دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار میرے کہنے میں قصدر صحبت کو خامی لفظش ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبھی حضرات پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ